وہ قافلہ تجارت کس کے تھے؟ ختیجہ کے تھے. اپنے چچا کی کفیل تھی بھتیجی. جناب ختیجہ کے زیر پرورش تھے ان کے چچا اور ان کا پورا خاندان. یہ تاریخ ہے. اور ایسے میں ان کو شراب پلائی گئی اور یہ کہا کہ اچھا میں نے جیسا کیا وہ آیتیں شراب کی قربانی کیا ہے. یہ مسئلہ پنجاب میں بڑا اہم بنا ہوا ہے اور میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا. اس واسطے کی جس کی تعریف بڑی دردناک ہے، بڑی دردناک ہے. کن کن کو چھپایا جا رہا ہے، کن کن کے ناموں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں اور کس نام کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بڑا ہنگامہ خیز مسئلہ ہوگا. اور ہمیشہ میں نیٹشے کی باتوں کو بہتر سمجھتا ہوں. نیٹشے نے بقول ذرکف میں لکھا ہے کہ تاریخ کے آغاز سے گفتگو نہ کرو، تاریخ کے آغاز سے گفتگو کرنا ہمیشہ خطرناک ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. تاریخ کے آغاز سے گفتگو کرنا ہمیشہ خطرناک ہے. کسی بادشاہ کو ذل اللہ کہہ کے سلام کرو مگر اس کے دادا پردادا کے متعلق گفتگو نہ کرو. سلطنت کیسے ہوئی؟ کوئی سپاہی کی اولاد ہے، کوئی کسان کی اولاد ہے، کوئی دہقان کی اولاد ہے. میں خوشی میں کہیں سے آگے بڑھ کے ترقی کی ہے. اس لیے نیٹشے نے کہا تاریخ کے آغاز سے گفتگو نہ کرو، تاریخ کے بعد دھارے کو دیکھتے جاؤ. تو بالکل اسی طرح ہم تاریخ کے آغاز سے اس مسئلے میں گفتگو نہیں کرتے کہ تحریر محمد کے متعلق کتنی آیتیں ہیں. پہلی آیت گواہی، دوسری آیت گواہی، تیسری آیت گواہی. مگر ایک بات معلوم ہے، آخری آیت یہ آئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم رکو گے؟ تو اس وقت ہمارے کرام نے کہا انتہینا، اب ہم رک گئے. یہ تفسیر تمام تفسیریں، تمام اسلام کی تفسیریں ہیں کہ جب تیسری آیت آئی اس وقت انتہینا، اب ہم رک گئے. اور واقعی یہی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان یہ کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ بھائی اس امر میں ہم کو قدر و کاوش کی کیا ضرورت ہے، ہوا ہوگا اس طرح سے ہوا ہوگا. ایک بات اب سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ احترام پیغمبر قرآن سے واجب، مگر اس کے باوجود اگر آپ نے اس کو عقیدے میں داخل نہیں کیا تو ایک اور منزل ہے. وہ پوچھنا یہ ہے آپ سے کہ قبل بعثت و قبل نبوت مقام پیغمبر کیا ہے؟ ایک دوسرا سوال. قبل بعثت و قبل نبوت مقام پیغمبر کیا ہے؟ ایک عامی کی طرف سے زندگی بسر کرتا ہے، ایک جاہل کی طرف سے زندگی بسر کرتا ہے. وہ بھی بتوں کی پرستش کرتا ہے، وہ بھی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے. جس چیز کو بعد میں وہ حرام قرار دے رہا ہے، آیا قبل نبوت اسی حرام سے وہ ملبس ہو رہا ہے یا پہلے سے پرہیز کرتا ہے، یا پہلے سے زندگی اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے کہ جس اعتبار اور جس معیار سے بعد میں احکام آنے والے ہیں. یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علمی مسئلہ ہے. اس علمی مسئلے کو یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی فکر کے لیے میں ایک دعوت بنا رہا ہوں. سوچئے کہ قبل بعثت کیا معنی ہے، قبل بعثت کیا معنی. اس محفل میں بیٹھنا کہ جس محفل میں یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اتنی شراب پلا دی، کیا اصطلاح نہیں معلوم، بہرحال اردو میں وہ دھت بنے ہوئے تھے. یہ اردو کا ترجمہ جس کسی نے کیا. اتنی شراب پلا دی کہ وہ بالکل اس قابل نہ تھے کہ وہ کسی چیز کی تمیز کر سکتے. ایسے میں پیغمبر کا وہاں تشریف فرما ہونا، حضرت ابو طالب کا تشریف فرما ہونا، خاندان پیغمبر کا آنا چھوڑو ورقہ کو. اب اس خاندان کو دیکھو کہ یہ خاندان کون ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ نے اس پورے گھرانے کو مصطفیٰ کیا تھا، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. پیغمبر خدا آل ابراہیم میں سے تھے، ابو طالب آل ابراہیم میں سے تھے.
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بعد رسالت کہ میں نے، میرے چچا نے، میرے باپ نے، میرے دادا عبد المطلب نے، میرے پردادا ہاشم نے کبھی کسی صنم کو سجدہ نہیں کیا۔ شہادت پیغمبر، شہادت پیغمبر دیکھیے امیہ کی تاریخ کچھ کم نہ تھی۔ امیر المومنین بار رسول کیا اب ہم پر جہاد واجب نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں، جہاد کیسے واجب ہو گیا؟ کہا فرزند رسول آپ کے جد کی قبر ٹوٹ رہی ہے۔ فرمایا تم کو فکر نہیں، تم فقط دور سے سلام کرو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اس لیے کہ اس کا